مجھے ایک چیز بتائیں، ہمارے لیے جو مسئلہ پھنس گیا، دیکھیں اگر ہم ماضی دیکھیں، سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہمیں ہر کڑے وقت میں ہماری مدد کی، چاہے وہ آئل ہے، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ کریڈٹ کے معاملات ہیں، پیسے دینے ہیں۔ ایران نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ بڑی مدد کی اور اس کا اب بھگت رہا ہے۔ آج تو انہوں نے کلیمز آئے ہیں کہ انڈین پورٹس جو ہیں وہ بھی امریکن شپس وہاں پہ آئی ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو ان کا تو جو سبق سیکھنا تھا سیکھ لیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ پہ خبر چلتی ہے کہ ایران، سعودی عربیہ اور اسرائیل نے ٹرمپ پہ زیادہ پریشر ڈالا حملہ کرنے کا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو واشنگٹن پوسٹ ہے یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا فیورٹ اخبار ہے، جب کوئی آفیشیل لیک انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ چلتا ہے۔ اب اس قسم کی بحث بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی جو اچانک ایگریمنٹ ہوا ہمارا اسٹریٹجک ایگریمنٹ، یہ شاید سعودی عربیہ کو ہو سکتا ہے پتہ ہو کہ کل کو ایران وار ہونی ہے اور وہ اس کے اندر انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کیا، سب کچھ کیا۔ پھر اب خبریں چلیں کہ جی ڈیورنگ دس وار بات چیت ہوتی رہی، سعودی عربیہ بھی سارٹ آف ایگ آن کرتا رہا۔ پاکستان تو ٹریڈیشنلی ادھر ہی کھڑا ہوگا، جو ملک اس کے ساتھ انکویسچنلی کھڑا رہا ہے سارا، وہ سعودی عربیہ ہی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ تو کیا ہمارے کتنے چانسز ہیں اگر یہ بات اور بگڑتی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ کہ ہمیں اس ایگریمنٹ کے تحت ڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ پاکستان کا سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کو پاکستان کے انٹرسٹ دیکھنا چاہیے، یہ خالی لائلٹی شالٹی کی بات نہیں میرے خیال میں۔ لاجکلی وڈ سعودی ریئلی وانٹ دس؟ آئی کین ناٹ، مجھے کوئی اس کی لاجک تو آپ کا کیا خیال ہے جو ہیکسیت کی باتیں ہیں، جو یہ لنڈسے گرام کی باتیں ہیں، ٹرمپ کی باتیں ہیں، یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یار یہ ہم نہیں، میں اسرائیل کے کہنے پہ نہیں آیا، یہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ ہم آئیں لیکن وہ پبلکلی نہیں کہہ سکتے۔ اس کیوں بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ہیکسیت بلیو کرتا ہے، ہیکسیت جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ ایکچولی جو کہتا ہے نا وہ بلیو کرتا ہے، لیکن بلیو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، کہ وہ اس طرح ہی بڑھ کے مارنے والا ہے۔ سو آئی تھنک دے آر مس ریڈنگ، دے تھنک کہ جناب کیونکہ ان پہ بم گر رہے ہیں اس لیے اب وہ ہماری سائڈ پہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا جب ایران کا یہ کارروائی شروع ہوئی ہے کچھ دن پہلے، تو پہلا کام ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا؟ ہی کالڈ بحرین، یو اے ای، قطر، سعودی، پارٹلی ٹو سے کہ یار بڑا برا ہوا ہے، ایم سوری تم لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن پروبیبلی آلسو ٹو سے کہ یار دیکھو تم تو میری سائڈ پہ، اور میری سائڈ جو ہے وہ اسرائیل کی سائڈ۔ اور یہی بات آج لنڈزی گراہم نے کر دی۔ دیکھیں بیان جو ہے اس میں خواہش بھی تو ہوتی ہے نا۔ سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت اگر آپ سعودی ہوں یا یو اے ای ہوں یا قطر ہوں یا ایران ہوں، آپ کے لیے یہ ڈپلومیٹکلی ایران ڈز ناٹ وانٹ ٹو، آئی ڈو ناٹ سی دا لاجک آف ایران وانٹنگ ٹو اٹیک دیز کنٹریز۔ وہ جو میں مجبوری کی بات کر رہا ہوں، وہ نیتن یاہو نے ایسا ماسٹر سٹروک کیا کہ اب ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ کاروائی کرے، اور سعودی اور یو اے ای اور قطر کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کی کسی قسم سے ریٹیلیشن کرے۔ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کیا کرے، مجھے نہیں پتا کیا کرے، میری اوقات سے اوپر کا سوال ہے، لیکن یہ جو ایک ٹوٹی پجی تھی نا ہمارے پاس او آئی سی، اگر کوئی وقت تھا کہ اس کے سارے لیڈر ایمرجنسی میں ملے تو وہ یہ نہیں تھا۔ صحیح بات، وہ یہ بات نہیں تھا کہ جہاں وہ مل کے کوئی تو ایسا ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ یار کم از کم ملنے کی کوشش تو کرو، اور وہاں آ کے کہو کہ اچھا ایران کہتا ہے کہ میں جو ہوں تم پہ نہیں کروں گا، اور وہ یو اے ای لیکن لیٹ می ٹرن دیٹ آرگومنٹ، لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ۔ میں کہتا ہوں پھر اس سے یہ آرگومنٹ بھی بنتا ہے کہ او آئی سی ملی اس لیے نہیں رہی کیونکہ سارے مڈل ایسٹ والے چاہتے تھے کہ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ آئی تھنک اس وقت مڈل ایسٹ کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ دیٹ کوڈ بھی، مجھے اس کی تک سمجھ نہیں آتی۔ مڈل ایسٹ جو ہے کم از کم اس میٹنگ پہ ضرور آتی۔ میں نے ایک اور آرگومنٹ سنی ہے اس کے بارے میں جو وچ آئی فاؤنڈ سلائٹلی ایون مور ڈسٹربنگ، وچ واز کہ جی اگر وہ ملے اور ادھر کسی نے بم پھاڑ دیا، ایک میزائل آ گیا امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے جیسے قطر پہ آیا تھا، کہ اس وقت اتنا خوف اور وہ ہے۔ لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایٹ دس پوائنٹ دا بگر اسٹوری از دا ون جس سے آپ نے شروع کی ہے۔ بگر اسٹوری اس وقت صرف ایران نہیں ہے، بگر سٹوری یہ ہے کہ وہ جو ہم ہمیشہ سوال پوچھتے تھے نا کیا یہ ریجن میں تو نہیں پھیل جائے گی، خبر یہ ہے کہ وہ پھیل گئی، اور خبر یہ ہے کہ گولی رکے یا نہ رکے، اس وقت اب پوری ڈپلومیٹک ایز ویل ایز کائنیٹک جو فوکس ہے
وہ اس آگ کو بھڑکانے میں ہے، اور اس میں صرف جیت جو ہے وہ نیتن یاہو کی ہے۔ مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آتی کہ یہ سعودی یا یو اے ای کے حق میں ہے۔ آپ اس سارے کو بساط کھول کے دیکھ لیں، دی اونلی ونر آؤٹ آف اٹ وہ ٹرمپ بھی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو دی وہ اونلی ونر آؤٹ جو آف اٹ جو ٹرمپ نے نیٹو کے ساتھ کیا نا، جو رشیا اور چائنا نہیں نیٹو کو توڑ سکے، ٹرمپ نے نیٹو کو اڑا کے رکھ دیا، یورپ کو تباہ کر کے رکھ دیا، وہی یہاں پہ ہوا ہے۔ آئی ایگری وتھ یو۔ لیکن اب یہ لاسٹ ایک دو کوشچنز ویری کوئکلی، مکس اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک طرف آج دو باری پہلے ٹرمپ نے سٹریس کیا ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے، سٹاک پائلز ہیں، آج اس نے بھی کہا سیکرٹری آف وار نے بھی کہ جی ہمارے پاس بڑا سٹاک پائل ہے، سب کچھ ہے، لیکن مکس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسٹریٹجک ویپنز ہیں وہ بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس شاید ابھی پینٹاگون $50 بلین اور بھی مانگے گا، ہمیں چاہیے سب کچھ۔ سب کا خیال ہے کہ ایران جو ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی مارسل، یہ ابھی بات ڈرا آؤٹ کرے گی، اور جتنی ڈرا آؤٹ کرے گی اتنی خطے کے لیے اور سب کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہوگا، ورلڈ اکانومی کے لیے، انرجی، دوسری چیزوں کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایران اس جنگ کو کچھ ہفتے یا کچھ مہینے کھینچ پائے گا؟ بیکاز ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے اس تمام چیزوں میں۔ آئی ڈونٹ نو کیونکہ جتنی اطلاعات آ رہی ہیں، چاہے وہ ایران سے ہو، اور خصوصاً اگر وہ ہیکست وغیرہ سے ہوں، یا وہ اسرائیل سے ہوں، یا یو اے ای سے ہوں، لیکن فاگ آف وار یہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے۔ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ میسیجنگ ہوتی ہے، وہ جب، اور خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں وہ دکھاتی سجے ہیں، لگاتے کھبے ہیں، جب وہ کہتے ہیں اچھا میں ایک ہفتہ ویٹ کروں گا، اس کا مطلب ہے وہ کل کر لیں گے۔ سو آل آف دیز شوڈ بی ٹیکن ود اے پنچ آف سالٹ۔ کیا ایران کر سکے گا یا نہیں، آئی ڈو ناٹ نو، بٹ آئی ول ٹیل یو ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ، کہ ایران کے پاس اتنی ڈیپتھ کیسے آ گئی ان میسائلز وغیرہ کی۔ یہاں کم از کم گفتگو میں میرے پاس کوئی خبر شبر نہیں ہے، گفتگو میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار ایسا اٹ از ویری لائکلی کہ چاہے وہ چائنا ہو یا روس ہو، وہ انڈر دا ٹیبل کسی نہ کسی قسم کی مدد ضرور کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا جو stockpile ہے، کویت میں چاہے وہ 3 جہاز گرے ہیں، جو کویت میں 3 جہاز گرے ہیں، ان کی سگنل جیمنگ ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ تو ایران سے نہیں ہوئی۔ ہاں، سو اٹ مے بی کہ ادر پاورز ڈو ناٹ ہیو دا ولنگنس ٹو جمپ ان، لیکن دے ڈو ہیو این انٹرسٹ کہ یار یہ بالکل ہی بیٹھ نہ جائے۔ میرا اپنا سینس یہ ہے کہ یہ جو ویو ہے نا جو ہمیں واشنگٹن سے ملتا ہے کہ ایران کا انٹرسٹ ہے کہ جنگ کو طویل کرو، آئی ایم ناٹ فلی بائنگ اٹ۔ ایران دیکھیں نا، اگر آج امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جیت کس کی ہوئی؟ ایران کی ہوئی۔ سو اور یا یہ ایک ویو ہے کہ جی ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے۔ یہ بھی اسٹیٹمنٹ اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیں کہ who would have an سو interest اگر اس if we statement کو پھیلا were دیں to conclude this، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ایران کتنے دن چلتا ہے، کیا امریکہ پل آؤٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس جنگ کو ہم سمرائز کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آلریڈی نیتن یاہو جیت گیا، جو وہ چاہتا تھا 30 سال سے، اس میں وہ جیت گیا۔ نیتن یاہو جیت گیا ہے۔ دیکھیں، اور اسرائیل کے لیے یہ ہسٹورک ہے۔ دیکھیں نا آپ، اٹ از لاجیکل کہ 1960s میں ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک امپرنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب ممالک ملے اور انہوں نے اس پہ حملہ کیا۔ That is the only time when they have really been threatened, and the whole thing is کہ ہم نے اس کو ڈیفیوز کرنا۔ اور اب اس نے سب کو لڑوا دیا آپس میں۔ ایران تو ایک سمبل بن گیا، لیکن اگر آپ 1 منٹ دیں، دیکھیں ایران جو ہے یہ جنگ جیت نہیں سکتا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ ہار بھی نہیں سکتا، اور ہار اس لیے نہیں سکتا کہ یہ ایگزسٹینشل ہے۔ دیکھیں نا، ہارنا میں، اگر ہارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپشن نہیں ہے نا، آپشن نہیں ہے، ہارنا آپشن نہیں ہے اس کے پاس۔ فل لڑے گا۔ امریکہ کے لیے اس وقت ٹرمپ صاحب کو کارنر کر دیا ہے ان کی اپنی ایروگنس اور نیتن یاہو کی ایڈوائس نے۔ ان کے پاس ابھی اب نکلنے کا راستہ نہیں رہ گیا۔ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا کس طرح ریٹرک چینج ہوا ہے رجیم چینج سے، کہ نہیں یار ہم تو رجیم چینج چاہتے ہی نہیں تھے، which probably means کہ جب آپ کو پتہ لگ گیا آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنا ہدف ہی چینج کر دیتے۔ Now the Americans are asking، آپ ان کے اگر وہ کامیڈی شوز وغیرہ دیکھیں، they are a good indicator of public opinion۔ سوال صرف یہ ہے یار یہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ساڈا جڑا بندہ مریا ہے وہ کس کے لیے مرا ہے، رائٹ؟ جب یہ سوسائٹی چینج یہ سوال پوچھتی ہے، so I think if there is going to be a strategic shift in the US، it will come from the US public and their support۔ لیکن جیت جو ہے وہ کلیئرلی نیتن یاہو کی ہوئی ہے۔ ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہار نہیں سکتا۔
امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان اے وے وہ جیت نہیں سکتا.